السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، امریکہ سے جو خط آیا جس کے اوپر سارا کچھ یہ معاملہ ہوا اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. چڑیا نے اس کے اوپر کس طریقے سے یو ٹرن لیے ہیں اور اپنے ہی بیانات کو انہوں نے کانٹراڈکٹ کیا ہے اپنے ایک ہی پروگرام میں. کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ کو بالکل کلین چٹ دینی ہے کسی بھی طریقے سے، جو مرضی ہو جائے. دوسرا، اس کے اوپر چڑیا جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے سے ڈھولکی بجا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اب ان کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیبلش کے جو نیوٹرلٹی ہے اس کے اوپر کویشچن کرنے کے لیے بالکل آنے والے دنوں میں تیار بیٹھیں گے. وہ کیسے ہوں گے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. دوسرے، ایک کل بلاول بھٹو نے جس وقت ٹویٹ کی تھی کہ سیکورٹی ادارے جواب دیں امریکہ کی یہ جو خط کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کے اوپر بلا بلا، وہ اس ٹائم کل ہی میں نے ٹویٹ کر دی تھی. اسی ایک منٹ کے اندر اس کو ٹیگ کر کے کہ کیا یہ اب نیوٹرلٹی کے اوپر کویشچن اٹھنے والا ہے. رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں کہ سیکورٹی ادارے آگے جواب دیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی یہی والے سوال اٹھائے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے ان کی تعریفیں کرتے کرتے تھک نہیں رہے تھے. اب وہ معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے جائے گا. اور چڑیا نے رات کو کیا کیا باتیں کی ہیں. چڑیا نے ویسے ایک بات لائٹر اس میں پہلی دفعہ مانا ہے کہ میں شوق رہ گیا تھا اس موو سے، تو شکر ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں وہ دیکھو میں نے اس ٹائم یہ کہہ دیا تھا، میں نے اس ٹائم یہ کہہ دیا تھا، میں نے وہ کہا تھا. ایک دریا کا بابر ذکر کر رہے ہیں فول پلے کرے گا، لیکن بہرحال چڑیا نے اس اقدام کا نہیں سوچا تھا جس کی وجہ سے انہیں چاروں نہ چار بادلے نہ خواستہ کیا گیا جو لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اپنی شکست ماننی پڑی ہے تھوڑی سی. تو اور مین مدعے پہ آنے سے پہلے جو امریکہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی مزاحیہ، آپ سن کے انجوائے کریں گے، یقین کریں آپ انجوائے کریں گے. اس پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جو خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ یہ کر رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ وہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے خود بھی ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی. اپنے بندے واپس بلانا، اپنے بندے واپس بلانا ہارس ٹریڈنگ ہے؟ اپنے اتحادیوں کو یا اپنے منحرف ارکان کو واپس بلانا ہارس ٹریڈنگ ہے؟ یہ غلط ہے. یعنی وہ دوسری جماعتیں ان کے بندے لے جائیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ واپس بلانے ہو تو یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ فلور کراسنگ کا جو قانون ہے ان کے اوپر لاگو ہونا تھا، انہیں ووٹ دینے کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اس طرح مکس نہ کریں. سننے والے بھی سوچیں کہ یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہیں. خان اگر واپس بلائے گا تو اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، ان کے بندوں کو نہیں توڑ رہا تھا، ان کے بندوں کے اوپر پیسے نہیں لگا رہا تھا. جو اپوزیشن کر رہی تھی وہ خان صاحب کے جو تھے اتحادی ان کو توڑ رہی تھی یا ان کے منحرف ارکان کو توڑ رہی تھی. وہ تو غلط تھا، وہ تو سامنے نظر آتا ہے. آپ دونوں کو اورنج اور ایپل کو کیسے مکس کر سکتے ہیں؟ تو یہ ذرا لائٹرس پہ مدعے پہ آتے ہیں. ذرا مدعا یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ وہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے دستخط ہی نہیں ہے، آرمی چیف وغیرہ کے دستخط نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ نہیں ہے. موقف انہوں نے دے دیا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، تھوڑی دیر پہلے دیا ہے. اس سے زیادہ میرے خیال میں واضح موقف نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر ایف اینڈ بٹس لگانے کی کوشش کریں، اس کے اندر اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے. چڑیا کے اس موقف پہ جانے سے پہلے جو آرمی نے، فوج نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. وہ بات جو وہ لیٹر تھی اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہی ہمارا موقف ہے. اور وہ موقف کیا تھا؟ کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. اب شدید تحفظات کس چیز پہ تھے؟ امریکہ نے کوئی پاکستان کے صوبے کا محلے کو پوچھا تھا؟ کوئی کیا آپ نے محلے کو کیوں پوچھ لیا؟ یا انہوں نے بتایا تھا کہ کیلیفورنیا کے اندر اتنی آبادی ہے؟ پاکستان کے سفیر نے کہا کہ کیلیفورنیا کی آبادی اتنی ہے. اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی جس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار ہوا ہوگا. کوئی ایسی چیز تو ہوئی ہوگی نا جس کے اوپر انہوں نے آگے جا کے کیا کہا. یہ جو بات چیت ہوئی اس پر جو زبان استعمال کی گئی یہ غیر سفارتی زبان تھی، ان ڈپلومیٹک زبان تھی. تو غیر سفارتی زبان میں کیا انہوں نے آپس میں کوئی چائے شائے کی فوائد یا فضیلتیں بیان کی ہوں گی کہ کافی پینے کے کیا فائدے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو سلامتی کے اوپر، ملکی سلامتی کے حوالے سے یا سینسٹیو ایشو کے اوپر کوئی تو بات ہوئی ہوگی، کوئی تو تھریٹس ہوئی ہوگی، کوئی تو ایسی بات ہوئی جس کے اوپر انہوں نے یہ اس جو اعلامیہ دیا. وہ جو غیر سفارتی زبان، کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے یہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اب اندرونی معاملات میں مداخلت کیا آپ کی نظر میں؟ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ٹرین جو ہے صبح خرام ریل کار جو ہے 4 بجے چلتی ہے وہ لاہور پہنچتی ہے. یہ اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہوگی. اس کے اوپر ڈیموش جو ہے وہ جاری کیا، بڑا اسٹرانگ قسم کا ان کو بھیجا جا رہا ہے ڈیموش، اس کے اوپر جاری کیا ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا، کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جو ناقابل برداشت ہے. پاکستان کے اس کا
سخت اسٹرانگ ڈیمارش جاری کرے گا، اور وہ جاری کیا گیا. تو کیا یہ اس چیز پہ جاری کیا گیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کا جو 5 ضلع ہیں اس کی آبادی کتنی ہے؟ یہ ذکر کیا تھا ان دو نے آفیشلز نے بیٹھ کے، ایمبیسڈر ڈونلڈ لو نے اور اس نے اسد مجید نے، کیا یہ بیٹھ کے ذکر کیا تھا؟ یہ تو نہیں کیا ہوگا نا. کوئی اسٹرانگ ایکشن تھا، انہوں نے اپنا بتا دیا کہ یہ. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں منٹس اوپر دستخط موجود ہے یا نہیں، وہ تو خیر معاملہ جب سامنے آئے گا کہ یہ والی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو وہ بتا دیں گے، وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ اعلامیہ کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. اب آتے ہیں اس منٹس کی طرف جس کو چڑیا جو اپنے آپ کو امریکہ کا بڑا، امریکہ کا ترم خان امریکہ کو سمجھتی ہے، اور خود پتہ نہیں ان کے مفادات کے تحفظات کا چیمپئن بھی سمجھتی ہے، اور آفیشل اس میں. اب بات کیا کر رہی ہے چڑیا نے 2 باتیں کی ہیں. آپ سن کے ہنسیں گے کیا. آفیشل بیٹھے پہلے ڈونلڈ لو کے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ آفیشل وہاں پہ بیٹھے، اور آفیشل میں جس وقت وہ منٹس تیار ہوئے، پہلے انہوں نے منٹس کو کنٹروورشل کس طرح کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے جا کے اسی کو کس طرح کنٹراڈکٹ کیا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا جی رات کے چڑیا نے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ منٹس دکھانے کو تیار ہیں اور حصہ لیتے ہیں. اچھا پھر سمری بنتی ہے جہاں 2 وہ بیٹھتے ہیں، پھر اس کی سمری بنتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں ان سب کے پاس جو جن کے بارے میں منٹس بنے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے منٹس. ہر بندہ اپنی کمنٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، یا اس پر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کنسنسس نہیں ہوا، آرمی چیف نے اس پر کوئی دستخط. اچھا یہ وہ والی NSC کے اوپر ہے کہ آرمی چیف نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے اور یہ ہوا، وہ پریس ریلیز جاری کر دی، یہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب آگے جناب صاحب وہ جو 2 آفیشیل کی میٹنگ ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، یہ اس کو تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ انہوں نے جو اعلامیہ دیا ہے اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، یہی ہمارا موقف ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے جو میں نے آپ کو ابھی واضح کر دیا. وہ ڈونلڈ جو لو تھا اور اس کے ساتھ اسد مجید صاحب تھے، انہوں نے بات کیا کی اس کے اوپر چڑیا کیا کہہ رہی. چڑیا کہتی ہے کہ ہمارے سفیر ملتے ہیں ان کو جا کے، کچھ میٹنگ ہوتی ہیں، اس کے بعد ایمبیسڈر نے ٹویٹ کی اور اس طرح کر کے یہ باتیں کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کے 2 سفیر آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے منٹ پہ باتیں کرتے ہیں، پھر وہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، فارن منسٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے جن کے بارے میں منٹس بن رہے ہوتے ہیں. پہلے انہوں نے سوال یہ اٹھانے کی کوشش کی کہ منٹس کے اوپر پوچھا جاتا ہے. پہلے انہوں نے کہا منٹس کو، انہوں نے کہا کہ منٹس ٹھیک ہے منٹس دکھائیں گے ہوں گے، منٹس نہیں دکھائے جاتے، وہ منٹس نہیں دکھائے جاتے، اس طرح کی باتیں روٹین میں ہوتی ہیں. اس کا ایک پیرافریز بنتا ہے، یہ سنیے گا ذرا. پیرافریز بنتا ہے، اس پیرافریز کو فورن آفس لے کے جایا جاتا ہے. فورن آفس میں پھر وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے، اس کو یہ ہے. پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب پہ یعنی فارن منسٹر پہ الزام لگایا کہ میری اطلاع کہ انہوں نے اس میں رد و بدل کیا تاکہ خان صاحب کو دکھا سکیں گے یہ دیکھیں دھمکی ملی ہے. پہلے منٹس کے اوپر انہوں نے کوشچن اٹھائے ہیں کہ منٹس میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. تو منٹس اب جو منٹ لکھ رہا ہے اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح بات ہوتی ہے. جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ لکھنا شروع کر دیں، اس کو منٹس کہتے ہیں. بقول ان کے اگر دکھایا جاتا ہے یا دستخط کرائے جاتے ہیں تو وہ دکھا کے اس کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس کے اندر بھی بعد میں رد و بدل کی جاتی ہے تو آپ پھر اس کے اوپر کھڑے رہیں کہ منٹس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا جس طرح سے بات ہوئی تھی. آپ اس پہ کھڑے رہیں، یا تو آپ اس پہ کھڑے رہیں یا پھر آپ وہ بعد میں ان منٹس کا پیرافریز بنتا ہے، وہ پھر فورن آفس جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، یا تو پھر اس کے اوپر آگے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چڑیا جو ہے وہ منٹس کو اور پیرافریز کو مکس کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور NSC میں اصل کیبل دکھائی گئی اور پتہ نہیں منٹس دکھائے گئے، اصل کیبل میں غلطی تھی تو پیرافریز بنا. یہ کہہ رہے ہیں مگر پیرافریز میں فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اصل منٹس میں غلطی تھی تو پیرافریز بنایا گیا. غلطی کیا تھی؟ یہی کہ دھمکی شمکی لگائی یا انہوں نے کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی، یہ غلطی ہوگی نا. یہ ان کو کس نے کہا ہوگا کہ غلطی ہوئی؟ امریکن آفیشل نے کہا ہوگا کہ یہ غلطی کی ہے، یا انہوں نے خود بیٹھ کے کہا ہوگا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح بنائے جاتے ہیں. منسٹر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح بنتے ہیں. پھر پیرافریز کے اوپر بات کریں کہ وہ پیرافریز بنا، وہ پھر اس کے اندر انہوں نے وہ اصل اب یہ کہیں گے کہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اصل تو دکھائیں. پھر اطلاع کے مطابق واشنگٹن سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اتنی خطرناک تو کوئی بات نہیں تھی، حسب معمول باتیں تھیں، وہ ٹھیک ہے، تعلقات چلتے رہتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سازش ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے سازش کا ورڈ ایسا ہے کہ سازش کرنے والا کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں نے سازش کی. سازش کا مطلب کیا؟ کنسپریسی، بیک ڈور، کوئی ایسا
پلان بنایا جائے جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتے، اس کو سازش کہتے ہیں۔ تو مجھے حیرانی اس تمام صحافیوں پہ ہے پاکستان کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ سازش کا ورڈ کدھر ہے۔ یار جو سازش تیار کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ میں یہ سازش ہوئی ہے یا یہ سازش ہے یا کس طرح؟ میں نے جس طرح پہلے بتا دیا کہ بلینٹڈ انٹرفیرنس کا کیا مطلب ہے، کہ بلینٹڈ انٹرفیرنس جو انہوں نے اعلامیے میں انہوں نے پاکستان نے لکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کس چیز کے اوپر وہ اتنا وہ کر رہے ہیں، اور آگے سے وہ کس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں اتنی بات نہیں ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ بات تو ہوئی تھی نا۔ یہ تو آپ خود مان رہے ہیں کہ کوئی بات ہوئی ہے آفیشیل کے درمیان میں، آپ یوز ٹو ہیں اس چیز کے کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ دھمکیاں شمکیاں تو لگتی رہتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے اس چیز کو مان لیجئے کہ آپ یوز ٹو ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، وہ انٹرفیئرنس کرے تب بھی کوئی میٹر نہیں کرتی، ہنس کے ٹال دو، وہ یہ تو چلتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں کر کے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور انہوں نے آگے سے خان صاحب نے ان کی حکومت نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں، تو امریکہ کو پتہ چلا ہے، خود ڈونلڈ ڈو نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا انڈیا جا کے، ورنہ کر دیتے وہ بھی۔ پھر جو ڈینائل والے اتنے شور ڈال رہے ہیں، میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ شور ڈال رہے ہیں کہ ڈینائل، تو ڈونلڈ ڈو بھی ڈینائل دے دیتے اس چیز کا، ان کے لیے کون سا مسئلہ تھا، انہوں نے کیوں اس چیز کو اگنور کیا یا آگے جانے دیا۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے قابل ہضم ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، جس طرح میں نے بلاول شہباز شریف مولانا کا کہا کہ اب یہ اس طرف آ رہے ہیں کہ نیوٹرل کا، اور ڈھولکی بجا رہی تھی چڑیا پچھلے میرے خیال میں 25 دن سے، ہم آپ کو بار بار وہ دکھاتے بھی رہی ہیں، میرے ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چڑیا میں، جس میں کہا لکھوا لیں نیوٹرل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کرنا ہے، اس کو فارغ کرنا ہے، پتہ نہیں اس کو جانے دیں، اس کے ساتھ تو ہم چل نہیں سکتے۔ یہ میرا خیال ہے درجنوں دفعہ کہا ہے چڑیا نے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ، مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کتنا آزاد ہے، یہ جو فیصلہ گیا ہوا اسمبلیاں تعلیق کرنے کا، کہ کہیں سے کوئی اشارہ تو نہیں آئے گا، ابھی ماحول بنا رہے ہیں کہ مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی اشارہ تو نہیں آ جائے گا کہیں سے سپریم کورٹ کو کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکیں۔ آپ تو اس ٹائم سے رولر ڈال رہے تھے کہ آزاد ہو چکا ہے سارا کچھ، اسٹیبلش پیج پھٹ گیا، ایک جگہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو ساری چیزوں کو مانتے ہوئے خط کو بھی مان رہے ہیں، خط کے اندر سے ویسے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، تو اپنے حق کے لیے بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ نہیں تمہارے کہنے کا یہی مقصد تھا، حالانکہ بات اتنی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ جو بتنگڑ بنا گیا تھا، بن چکا ہے، یا جو ایک اصل دھمکی دی تھی، اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کچھ اور مطلب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔